الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج سورۃ الاعراف کا مختصر سا خلاصہ اور ربط میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نامی اور اسمی ربط لگاتے ہیں، یعنی صورتوں کے نام کے مطابق انہوں نے سورۃ اعراف کا ربط ما قبل سے لگایا۔ اگر تم اپنے انعام میں غیر اللہ کی نیازیں نہ دو تو میں تمہیں صرف دوزخ اور آراف، اس سے ہی نہیں آراف سے بھی بچا کر، دوزخ نہیں آراف سے بھی بچا کر میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ اسمی ربط ہے۔ اس کے بعد وہ معنوی ربط بیان کرتے ہیں، یعنی مضامین کے اعتبار سے یہ دو صورتیں آپس میں کس طرح مربوط ہیں اور کس طرح مضامین کے اعتبار سے یہ صورتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں وہ پہلا ربط لگاتے ہیں کہ ما قبل کی صورتوں میں اللہ نے شرک کی تردید علی وجہ الکمال بیان کی، اپنی توحید، اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت کا اللہ نے ذکر کیا۔ شرک فعلی کی اللہ نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی کہ غیر اللہ کے نام کی نظریں، غیر اللہ کے نام کی نیازیں یہ جائز نہیں ہیں، یہ حلال نہیں ہیں، ان سے بچو۔ یہ ساری چیزیں ما قبل کی صورتوں میں اللہ نے بیان کی، تو اب سورۃ اعراف میں یہ کہا جائے گا مسلمانوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس مسئلے کو، توحید والے مسئلے کو اور شرک کی تردید والے مسئلے کو جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پہنچاؤ۔ اس رستے میں مصائب بھی آئیں گے، اس رستے میں دکھ بھی آئیں گے، اس رستے میں پریشانیاں بھی آئیں گی، اس رستے میں فتوے بھی لگیں گے، اس رستے میں پھبتیاں بھی کسی جائیں گی، اس رستے میں راستے بھی روکے جائیں گے، اس رستے میں بدنام بھی کیا جائے گا، لیکن گھبرانا نہیں، پوری جرت، استقلال اور بہادری اور دلیری کے ساتھ مسئلہ توحید کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ دوسرا ربط جو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے سورۃ اعراف کا سورۃ انعام کے ساتھ لگایا، وہ یہ ہے کہ سورۃ انعام میں اللہ نے ایک نقلی دلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تفصیلاً اور باقی انبیاء سے اللہ نے اجمالاً ایک نقلی دلیل اپنی وحدانیت پر اور اپنی توحید پر پیش کی تھی۔ اب سورۃ اعراف میں اللہ باقی انبیاء سے نقلی دلائل اللہ تفصیلاً بیان کریں گے اور پیش کریں گے۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ مائدہ میں اور سورۃ انعام میں تحریمات العباد کی مختلف صورتیں، شکلیں اللہ نے ذکر کی، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، اس جانور کا گوشت نہیں کھانا، اس کا گوشت مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتے، یہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ان صورتوں میں بیان کیا۔ اب سورۃ اعراف میں تحریمات العباد کی صرف ایک شق کو اللہ بیان کریں گے، اور وہ ہے بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا، اور طواف کے ٹائم کپڑوں کا، احرام کا استعمال کرنا اپنے اوپر حرام سمجھ لینا۔
اس کا اللہ تردید کریں گے، اس کا رد کریں گے۔ مشرکین کا ایک قبیلہ تھا جن کو شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی تھی اور ان کا ذہن بنا دیا تھا کہ ان کپڑوں میں تم چونکہ گناہ کرتے رہتے ہو، لہذا تمہارے یہ کپڑے بیت اللہ کے اندر نہیں جانے چاہیے، لہذا یہ کپڑے باہر اتار دو اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرو۔ ان کے مرد اور عورتیں بیت اللہ کے باہر کپڑے اتار دیتے تھے اور وہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ یہ جو کپڑوں کا ایک مخصوص وقت میں اپنے اوپر حرام سمجھ لینا ہے، یہ تحریمات العباد کے زمرے میں آیا۔ اللہ نے سورۃ انعام میں اس کی تردید کی اور اللہ نے فرمایا کہ کپڑوں کا اتر جانا یا اتار دینا یہ کوئی قربت کا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کپڑوں کا اتر جانا تو بابا آدم کے ساتھ ہوا تھا، اماں حوا کے ساتھ ہوا تھا اور بطور سزا ہوا تھا۔ تم نے کپڑوں کے اترنے کو قرب الہی کا ذریعہ کیسے سمجھ لیا ہے؟ لہذا سورۃ اعراف کے شروع میں اللہ اس واقعہ کو، شیطان کا چکر چلانا، حضرت آدم کا جنت میں رہنا، پھر ان کا درخت کا میوہ کھانا اور کپڑوں کا اتر جانا، اس کے بعد کے حالات اللہ سورۃ اعراف کی ابتدا میں اللہ اسے ذکر کریں گے۔ یہ ربط تھا سورۃ اعراف کا سورۃ انعام کے ساتھ۔ اب میں اس کا وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے اس سورت کا مختصر سا خلاصہ بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سورت کے 3 دعوے، اس سورت میں 3 دعوے۔ پہلا دعویٰ اس سورت کا یہ ہے کہ اس مسئلے کو، مسئلہ توحید کو اور شرک کا رد، اسے جرأت و بہادری کے ساتھ پہنچاؤ، استقلال کے ساتھ پہنچاؤ۔ رستے میں مصائب آئیں تو پریشان نہیں ہونا، اس مسئلے کے سنانے میں کمی نہیں آنی چاہیے، جرأت و استقلال کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو بیان کرو۔ یہ پہلا دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ جو وحی ہم اتار رہے ہیں اس کی پیروی کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تمہیں غلط رستے کی طرف لے جاتا ہے، شیطان تمہیں شرک کی جانب لے جاتا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی اور فحش کاموں کی طرف لے جاتا ہے، جس طرح ننگے ہو کے طواف کرنا۔ اللہ کے احکام وہی، اس کی پیروی کرو اور شیطان کے پیروکار نہ بنو۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ اور تیسرا دعویٰ سورت اعراف کا وہی دعویٰ ہے جو پورے قرآن کا مرکزی دعویٰ ہے کہ عالم الغیب مختار کل صرف اور صرف اللہ ہے، اس لیے عبادت صرف اسی کی کرو۔ اس کائنات کا الہ اور اس کائنات کا معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ 3 دعوے ہیں سورت اعراف کے۔ ان 3 دعووں کے لیے اللہ سورت اعراف میں 6 نبیوں کے قصے ذکر کریں گے، واقعات ذکر کریں گے۔ آپ اسے دلائل نقلیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 6 انبیاء کی زندگی کے حالات اللہ سورت اعراف میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جس نبی کے حالات کو ذکر کیا ان کا نام ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ دوسرے نمبر پہ جس نبی کو ذکر کیا وہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام۔ اور تیسرے نبی کو جو یہاں ذکر کیا وہ قوم سمود کی طرف پیغمبر بن کے آئے تھے، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام۔ ان 3 نبیوں کے واقعات کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہوگا۔ تیسرا دعویٰ کیا تھا؟ عبادت کے لائق ہے اور معبود بننے کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ اعراف میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا
اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود نے اپنی قوم عاد کو کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی جانب جب پیغمبر بنا کے بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، معبود اس کائنات کا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ ان پہلے 3 قصوں کا تعلق جو ہے وہ تیسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو قصہ ذکر کیا وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم ایک غیر فطرتی غلیظ اور گندے عمل میں مبتلا تھی، چنانچہ ان کے قصے کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا میری وحی کے پیروکار بنو، میرے حکموں کے پیروکار بنو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان تمہیں بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ 5ویں نمبر پہ جس نبی کے قصے کو ذکر کیا وہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام ہیں۔ ان کے قصے کا تعلق جو ہے یہ دوسرے دعوے سے بھی ہے اور تیسرے دعوے سے بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شرک کے بھی مرتکب تھے، شرک کے بھی مریض تھے، اور ان میں ایک غلیظ بیماری اور بھی پائی جاتی ہے، کم تولنا، کم ماپنا، گاہک کو دھوکہ دینا۔ تو ان کے قصے کا تعلق تیسرے دعوے سے بھی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف بھیجا شعیب کو، قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی عبادت کرو، اسے ہی معبود مانو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے اپنی قوم کو کہا پورا تولو، پورا ماپو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، زمین میں اس طرح فساد نہ کرو، شیطان کے پیروکار نہ بنو۔ چھٹا، 5 قصوں کے بعد جب یہ 5 نبیوں کے قصے سورت آراف میں بیان ہو جائیں گے تو اللہ روئے سخن بسوئے اہل مکہ، اللہ مکے کے لوگوں کو مخاطب کر لیں گے کہ تم بھی حق کی مخالفت نہ کرو، تم بھی میرے آخری نبی کی مخالفت نہ کرو، تم بھی وحی الہی کی مخالفت نہ کرو، تم میرے نبی کی بات کو مان لو اور ان کی دعوت کو تم تسلیم کر لو تو تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے، میرے عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد چھٹا قصہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ اس قصے کو بیان کریں گے۔ 8 واقعات کو حضرت موسیٰ کے قصے کے ضمن میں 8 واقعات کو اللہ بڑے تسلسل کے ساتھ ان کو بیان کریں گے۔ تو یہ جو چھٹا قصہ ہے اس کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ ہے۔ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ مسئلے کو بہادری، جرت، دلیری، استقلال کے ساتھ پہنچاؤ، گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ کا قصہ ذکر کر کے بتائیں گے، دیکھو میرے سیدنا موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے فرعون کے دربار میں کتنی جرت کے ساتھ، کتنی بہادری کے ساتھ، کتنی دلیری کے ساتھ انہوں نے میری ربوبیت کا اعلان کیا، میری الوہیت کو بیان کیا۔ وہاں ساری قوم مخالف ہے، صنادید مخالف ہیں، ارباب اقتدار مخالف ہیں، اور انہوں نے فرعون کے دربار میں میری وحدانیت کو بیان کیا۔ وہ دیکھو انہیں اپنی قوم کی طرف سے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی، اپنی قوم نے انہیں کتنا پریشان کیا تھا، لیکن میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استقلال میں، جرت میں، قدموں میں کوئی فرق نہیں آیا۔
تم بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح مسئلہ توحید کو اور حق بات کو بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یہ 6 قصے اللہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 169 میں اللہ یہودیوں کے علماء اور یہودیوں کے پیر، وہ جو دعوے دار تھے کہ ہم اہل علم ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، اللہ ان کے قول کی تردید کریں گے 4 وجوہات کے ساتھ۔ قول ان کا کیا تھا؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہم بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں، ہمارا سلسلہ نسب جو ہے جو بڑے لوگوں سے ملتا ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ یہ وہ لوگوں کو تاثر دیتے تھے، ہم صاحبزادے ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہم پیر زادے ہیں، ہم نیکوں کی اولاد ہیں، ہم سیغفر لنا، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا۔ یہ وہ تاثر دیتے تھے۔ آج بھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی جنس آج بھی مل جائے گی جو کہتے ہیں ہم تو صاحبزادے ہیں، ہم تو پیرزادے ہیں، ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، ہمارا بابا ہمارا دادا بہت پہنچی ہوئی سرکار تھی۔ دیکھیں یہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال۔ پدرم سلطان بود یہ بھی کوئی کمال ہے؟ میرے دادا کو دیکھو، میرے پردادا کو دیکھو، میرے باپ کو دیکھو، میرے باپ کو دیکھو پھر مجھے پہچانو، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بندہ کہے پدرم کسان بود، میرا باپ ایک ادنا سا کسان تھا، مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ اپنی پہچان بزرگوں کے نام سے کروانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء جو یہ کہتے تھے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں اور ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، اللہ اس کی 4 وجوہات سے اللہ اس کی تردید کریں گے۔ آخر میں آیت نمبر 178 سے لے کر آیت نمبر 198 تک اللہ تعالیٰ کچھ آیتیں لے کے آئیں گے جن کا تعلق ان 3 دعووں کے ساتھ ہوگا۔ کسی آیت کا تعلق دوسرے دعوے سے ہوگا، کسی آیت کا تعلق تیسرے دعوے سے ہوگا، کسی آیت کا تعلق پہلے دعوے سے ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف ترغیب دیں گے اور یہ کہیں گے کہ قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنا کرو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو، ڈوب کے سنا کرو۔ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن کیا منوانا چاہتا ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ قرآن اس آیت میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ تم نے اسے صرف کتاب برکت سمجھا ہے؟ نہیں، یہ صحیفہ ہدایت ہے، اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جایا کرو۔ آخر میں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں۔ اس ذکر سے مراد یہ ذکر نہیں ہے ہاتھوں پہ تسبیح پڑھ لینا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے پکار، کہ خالص پکار کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی پکار کرنی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔